نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم مثنوی شریف پڑھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، ایسی زندگی جو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے اور جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی نعمت کے اندر رکھے، رحمت کے اندر رکھے اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کامل انداز میں حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ہم کاربند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ عز و جل کی جو مقدس ذات ہے وہ کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیں یا اس طرح کے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر ہے لیس کمثلہ شیء، ان کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وحدت الوجود کی تشریح کی تھی، جس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں، اپنا ہر کام کرنے میں اور اپنے وجود کے شر کو خیر سے بدلنے میں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ یعنی کہ مخلوقات کے اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں، اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کر سکیں، اور جو ان کے وجود کے اندر شر ہے اس کو وہ خیر سے بدل سکیں۔ اس میں وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کی محتاج ہیں۔ یعنی کہ اصلی وجود ایک ہی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اپنے ارادے سے خود قائم ہے، اس کو اپنے قائم ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو کسی کام کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سارے کاموں کو کرنے والا ہے اپنے ارادے کے ساتھ، مطلب کسی کا محتاج اس میں نہیں ہے۔ تو صرف وجود اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جو یہ صلاحیتیں رکھتا ہے، باقی مخلوقات اپنے وجود کو قائم رکھنے میں، اپنے ہر کام کرنے میں، اپنے وجود کے شر کو خیر سے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اندر شر بالکل نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ شر ہی شر ہے۔ تو یہ تفصیلات پچھلے لیکچرز میں تھیں، وہاں سے دیکھ لی جائیں۔ لیکن اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں جاننا ہو تو مخلوقات میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو مخلوقات کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ چلے گا۔ ان مخلوقات میں موجود جملہ خیر اور خوبیاں جو ہیں وہ ان کا ذاتی وصف نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظاہر ہیں۔ یعنی مخلوقات کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو خیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا عکس ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ کائنات میں موجود ہر طرح کی خیر اور خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی صفات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کائنات میں غور کرنے سے اور کائنات کے حسن کا مشاہدہ کرنے سے ملتی ہے، جو اس کو حاصل کرنا چاہے۔ اب سوال یہ کہ اس معرفت کو کیوں حاصل کیا جائے؟ زندگی کے اور بہت سے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، بس وہی کرتے رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں تو ان کی اطاعت ہم کس طرح کریں گے؟ تو کفار اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اسی طرح فاسق لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی فاسق مسلمان، گمراہ مسلمان یا گناہ گار مسلمان، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اپنی من پسند کام کرتے ہیں۔ جبکہ عارف باللہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ جاننا چاہیے کہ وہ ہمارے رب ہیں اور ان کی کیا کیا قدرتیں ہمارے اوپر ہیں، کس طرح وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ تو اس اطاعت کے لیے اور اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ یہی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ناسمجھ اور غافل لوگ مخلوق کے حسن میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ پاتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے، بلکہ وہ مخلوق پر ہی عاشق ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں اور خالق پر نظر نہیں کر پاتے۔ پھر وہ دنیا پرست بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کی محبت ہی کو اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں زندگی میں جو کمال حاصل کر لیا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کر لی۔
اب مخلوق میں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کا حسن ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہیں، یہ لامحدود ہیں. ہم صرف ان پر توجہ نہیں کرتے، ورنہ ہم اپنے رب سے غافل رہ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے، یعنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مخلوقات کی ضروریات پوری فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات کا مکمل احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات کی کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں، ہمارے لیے سورج نکالا ہوا ہے، ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں، ہمیں صحت عطا فرماتے ہیں، ہماری صحت کے لیے دوائیاں بنائی گئی ہیں. تو اگلے اشعار میں مولانا جو ہیں وہ اس معرفت کے خزانے کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے روزمرہ میں نظر آنے والی چیزیں جو ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ چیزیں بتا کے وہ ہماری ایک پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ہم اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے جو مثالیں انہوں نے دی ہیں تو پھر ہم روزانہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں ہماری بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہوں گی. یعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفع اور نقصان جو ہے وہ صرف دنیاوی اسباب کے ساتھ وابستہ ہے، تو دنیاوی اسباب کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہے. دنیاوی اسباب اس کا ذریعہ ہیں. مولانا فرماتے ہیں چند باران عطا باراں شدہ تا بداں بحر در افشاں شدہ. اللہ عز و جل کی بخشش و عطا کی بہت سی بارشیں برسی، تبھی یہ سمندر موتی برسانے والا بنا. چند خورشید کرم افروختا تاکہ ابر و بحر جودا موختا. کرم کے بہت سے سورج طلوع ہوئے، تبھی بادل اور دریا نے سخاوت سیکھی. چند خورشید کرم تاباں شدہ تا بداں ذرہ سرگرداں شدہ. کرم کے بہت سے سورج روشن ہوئے، تب ان سے وہ ذرہ یعنی سورج چکر کاٹنے والا بنا. تو اب ان اشعار کے مطلب کو معنی کو مختصراً دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر عظیم خزانے چھپے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمیں مچھلیاں بھی ملتی ہیں، یہاں پہ تیل بھی ہے ایندھن کے طور پہ. اس کے علاوہ سمندر کے اندر بہت سی قیمتی دھاتوں اور معدنیات کے خزانے ہیں. اور ان سب کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جو خشکی پر بن ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے سچے موتی. تو یہاں پر ان سچے موتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سمندر جو سچے موتی ہمارے لیے اگلتا ہے، تو یعنی جو بھی نعمتیں سچے موتی علامت ہیں، یعنی سمندر سے جو بھی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں یہ سمندر کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی صفت عطا کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں تو سمندر کو اس کام پہ لگا دیا. اسی طرح بارش اور دریا جو مخلوق کے اوپر پانی نچھاور کرنے میں سخی ہیں، تو یہ اللہ کریم کی صفت کرم کی تجلی سے فیض یاب ہوئے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بے انتہا بارش شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ایک بوند نہیں برس سکتی. تو صفت کرم جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ اس کی عطا ہے. اور سورج جو دوڑ دوڑ کر یعنی چکر کاٹتے ہوئے مخلوق کے اوپر روشنی برسا رہا ہے، حدت برسا رہا ہے، یہ اس پر بھی سورج کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کا اثر ہے. تو دیکھیں سورج کی روشنی کے بغیر اور سورج کی ہیٹ کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں، ایسے نہ سمجھیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے نکل رہا ہے تو روزانہ نکلتا ہے، روزانہ آتا ہے، روزانہ جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کے طفیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری مخلوق کو فائدہ ہو تو انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کرم کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کرم، تو اس کریمی کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب میرا بندہ دل میں نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک کہ اس نے وہ نیکی نہیں کی. پھر اگر وہ نیکی کر لی گئی تو اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کے لیے میں 10 نیکیاں لکھ لیتا ہوں. اور جب وہ دل میں برائی کی نیت کرتا ہے تو میں اس سے درگزر کرتا ہوں جب تک کہ وہ برائی پر عمل نہ کر لے. اور پھر جب وہ برائی پر عمل بھی کر لے تو اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھتا ہوں.
یعنی نیکی کی نیت کے اوپر بھی ثواب ہے، اجر ہے، اور نیکی کرنے پہ 10 گنا اجر ہے، اور برائی کی نیت کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن برائی کرنے کے اوپر اتنا ہی، یعنی ایک برائی کے برابر ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے بندے سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھتے رہو، اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی ویسے ہی لکھ لو، اور اگر نہ کرے اور اس برائی کے ارادے سے رکا رہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میرے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ تو اگر برائی کا ارادہ کیا مگر پھر اللہ کے خوف سے اس سے رک گیا تو اس ارادے کے اوپر ایک نیکی ملے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس برائی کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس کے اوپر ایک نیکی ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا اسلام بہتر ہوتا ہے تو پھر وہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں 700 گنا تک لکھی جاتی ہیں، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، نمبر 1 کہ نیکی کی نیت کے اوپر اجر ہے، اور نیکی کرنے کے اوپر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور برائی کی نیت کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ برائی کر لی جائے تو پھر اتنا ہی گناہ لکھا جاتا جتنے کی برائی کی گئی ہے، اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جاتا، اور اگر اس برائی سے آدمی رک جائے تو پھر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں بلا استحقاق دیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کرم ہی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ بلا استحقاق نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک برائی کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جا رہا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں ایک ثواب ملنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، برائی اتنی کی اتنی ہے، تو یہ بلا استحقاق دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ ہم ان کی بندگی کا حق ادا نہ کر پانے کے باوجود، کہ ان کی بندگی کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن پھر بھی ہم تو اس کی کوشش بھی نہیں کرتے نا، گناہ آلود زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے محروم نہیں کیے گئے۔ اور دنیا کی حد تک، یعنی اس دنیاوی زندگی کی حد تک تو کفار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود اگر کسی کو مرتے وقت ہی احساس ہو جائے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو اس کے لیے اس آخری وقت بھی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری ہے۔ یعنی ساری زندگی غلطیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اگر موت کے وقت ابھی آخرت کے حالات شروع نہیں ہوئے، ابھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے اسے یہ خیال آ گیا کہ میں نے اپنی جان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اس وقت وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔